سلام 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 سلام. پیاری مفتاح الجنہ کی فیملی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم آپ کو اپنی ٹائم مشین میں بٹھا کر ایسے زمانے میں لے کر جائیں گے جہاں جا کر ہمارے کیلنڈرز اور ہماری تاریخیں اور ہمارے سال جیسے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایک ایسا زمانہ جو آج سے کتنے ہزاروں سال پہلے گزرا ہے کوئی نہیں جانتا، مگر ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ زمانہ گزرا ہے اور اسی دنیا میں گزرا ہے۔ ایسا دور جہاں ہمارے فزکس کے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بائیولوجی بالکل بدل جاتی ہے۔ ہمارے اس سفر کی آج کی کہانی کا نام ہے ہدہد، سلیمان علیہ السلام کا مخبر پرندہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ عظیم بادشاہ تھے اور موجودہ شام اور فلسطین پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں خاص بادشاہی عطا کی تھی جو کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ قرآن کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے ہوا، جنات اور جانوروں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ وہ جانوروں اور جنوں سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہ ایک منفرد خوبی تھی جو ان پر رب کا انعام تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ ہوا میں منٹوں میں طویل سفر طے کر سکتے تھے۔ رب نے قرآن میں ان کی غیر معمولی کہانیوں میں سے ایک خوبصورت کہانی ہدہد کی ہے۔ ہدہد ایک خاص پرندہ ہے۔ قرآن سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ پرندہ غیر معمولی خصوصیات کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کو سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیت سے نوازا تھا۔ جیسا کہ ہم بات کرنے والی چیونٹی کی کہانی سے جانتے ہیں کہ ان کی فوج میں صرف انسان ہی نہیں، جنات اور جانور بھی شامل تھے۔ قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہدہد کی بات چیت کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ہدہد حضرت سلیمان کی فوج کے اسکاؤٹ یا مخبر کے طور پر ڈیوٹی انجام دیتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوج میں دیکھا کہ ان کا ایک سپاہی ہدہد غائب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا معائنہ کیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یا وہ غیر حاضرین میں سے ہے؟ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا جب تک کہ وہ میرے پاس کوئی معقول وجہ نہ لائے۔ ہدہد اس وقت نمودار ہوا اور کہنے لگا، مجھے کچھ معلوم ہوا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک خاتون کو ان پر حکمرانی کرتے ہوئے پایا اور اسے وہ تمام چیزیں دی گئیں ہیں جو زمین کے کسی بھی حکمران کی ملکیت ہو سکتی ہیں، اور اس کے پاس ایک شاندار تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، اس لیے وہ ہدایت نہیں پاتے۔ ہدہد نے ملکہ سبا کا حال بیان کرنے کے بعد رب کی تسبیح یوں بیان کی، کیا وہ اللہ کی عبادت نہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی کہانی سن کر فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان تک پہنچا دو، پھر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا، مشیران، مجھے ایک مہربان خط پہنچایا گیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن نے یہاں تک ہدہد کی کہانی بیان کی ہے۔
اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ رب کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ پرندے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رب ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ صرف وہی ہے جو اپنی تمام مخلوقات کو تخلیق کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو ہم انسانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہم بھی اپنے رب کو نہ پہچانیں اور صرف اسی کی عبادت نہ کریں گے؟ ہدہد کو اس کے مشاہدے اور احساس ذمہ داری کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے فوج کا اسکاؤٹ رکھا تھا۔ آج اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی پرندوں کو فوجوں کے لیے جاسوس رکھنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کہانی میں ہدہد کو ایک ذہین، ذمہ دار، فرما بردار اور رب کا وفادار بندے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اگر پرندوں کا اتنا گہرا مشاہدہ ہے تو یقیناً وہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ قیامت کے دن گواہ ہوں گے اور رب کو ہمارے اعمال کے بارے میں بتائیں گے۔ جب ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں گے تو وہ ہمارے اچھے اور برے کاموں کے گواہ بھی ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں رب سے مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے۔ جی تو پیارے ساتھیو، اب پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام 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 سلام